عام طور پر ہمارے معاشرے میں مردوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ الگ رویہ ہوتا ہے اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک الگ رویہ ہوتا ہے. ایسے مردوں کی اصلاح کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں میری اپنی اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے. دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں سسرال اور میاں بیوی اور میکے، یہ ایک صدیوں کی داستان ہے. اس کے فیصلے اللہ ہی کریں گے قیامت والے دن، اور ہماری اصلاح بھی. لیکن بہرحال جو بات سیکھنے کی یا سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ناانصافی نہیں کرنی ہے. بس یہ اصول اپنا لیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہم ناانصافیاں کیا کیا ہوتی ہیں. ان معاملات میں دو ایک باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ہم گھر بیٹھے بیٹھے کسی کی بات کو، کسی کے عمل کو ایک نیگیٹو معنی دے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. مثال کے طور پر انہوں نے آپ کے گھر میں کوئی کھانا پکایا تھا، بھیج دیا. اب آپ نے اس کو اچھی طور پر نہیں دیکھنا، کوئی مقصد ہوگا کوئی، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے معنی اس کو دے دیے ہیں نیگیٹو معنی، وہ اب آپ ناانصافی کر گئے. تو جتنی بات آپ کے سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے نیگیٹو کام، اور اس کی 99 نیگیٹو ایکسپلینیشنز ہیں اور ایک پازیٹیو ہے، تو تم پازیٹیو کو مانو گے. غلط کام، اس کی 99 غلط تو ایکسپلینیشن نکل رہی ہیں، صرف 1% اس کی پازیٹیو ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. تو بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ پازیٹیو کو مانے گا. یہ لازم ہے. گھر کے معاملات میں عدل اور انصاف. پاکستان میں بڑا بھائی ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، کیا کہیں اب. نہیں، عدل ہونا چاہیے. ہر گھر میں ایک چھوٹی پنچایت ہونی چاہیے. ہر ظلم کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کٹہرے میں کھڑا کیا جاؤں گا اور میرے خلاف کہا جائے گا کہ تم نے غلط کیا یا صحیح کیا. یہ ہونا چاہیے. یہ ایک نازک مسئلہ ہے لیکن ہونا چاہیے. نزاکت اس معنی میں ہے کہ پھر بہن بھائیوں میں لڑائی اور طرح کی ہوگی، لیکن یہ ہونا چاہیے. تو عدل پہ قائم رہیں، بدگمانیاں چھوڑ دیں، تجسس چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں. سورہ حجرات اور سورہ فرقان پڑھا کریں تو ہر شوہر ٹھیک ہو جائے گا اور ہر آدمی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے کا مطلب تلاوت کرنا نہیں ہے، اس میں جو احکام دیے گئے ان پہ عمل کرنا ہے.